ناظرین، میں عارف میاں ہوں اور میرے ساتھ اس وقت ایک بہت ہی محترم بڑی مذہبی شخصیت علامہ زاہد الراشدی صاحب کے صاحبزادے، جو خود بھی بہت باکمال شخصیت ہیں اور مذہبی حوالے سے ایک اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، تشریف فرما ہیں اور ہم ان سے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، مذہبی حوالے سے ایشوز ہیں، بہت سے موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارا ناصر صاحب، سب سے پہلے جو اس وقت ایشو ہے وہ پاکستان کے اندر مذہبی حوالے سے ایکسٹریمزم کا ہے۔ ریسنٹلی واقعہ ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ، جو خود ایک مذہبی شخصیت ہیں، ان کے اوپر الزام لگا، اور بہت سے مذہبی لوگ ہیں اور عام لوگ تو کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ مذہبی ایکسٹریمزم اس لیول پہ کس طرح سے پہنچی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اس میں آپ جو شخصی کردار ہیں یا کچھ پلیٹ فارمز ہیں ان کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو رد عمل یا سخت رویہ، سخت زبان، یہ کسی فرد میں پیدا ہو یا کسی طبقے میں، تو وہ کسی صورتحال کا رد عمل بنیادی طور پر ہوتی ہے۔ تو بڑے تاریخی کینوس پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو شدت پسندانہ فتوے ہیں یا رویے ہیں، ان کی تاریخ کوئی تقریباً 200 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو ایک طالب علم کے طور پر مجھے تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کے حالات بدلنے سے اور بر صغیر میں جو تہذیبی اور سیاسی تبدیلی آئی بہت بڑی، جس سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا، سیاسی اقتدار بھی ختم ہوا، اور دار اس کے ساتھ جو مذہبی اقتدار تھا، خاص مذہبی روایتیں تھیں، ان کا بھی ایک غلبہ تھا، وہ بھی چیلنج ہوئی۔ تو آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر مذہبی روایت کو یا مذہبی اقتدار کو جو مذہبی دائرے میں ہی کچھ چیلنجز سامنے آئے، تو اس کے رد عمل میں ہی یہ شدت اور سنگینی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مختصر طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقتدار کی محرومی نے اور جو مسائل ہیں ان کے حل کی صلاحیت نہ ہونے نے مجموعی طور پہ مسلمانوں کے اندر یہ انتہا پسندی پیدا کی ہے۔ ہاں، اس کو زیادہ بہتر عنوان آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی شناخت کو جب خطرہ درپیش ہوتا ہے، اور شناخت جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یعنی آپ کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو آپ کو اپنی شناخت محفوظ دکھائی دیتی ہے۔ جیسے اقتدار چھنتا ہے تو آپ کو عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور پھر جب چیلنجز بھی اٹھ رہے ہوں، آپ کے مذہبی فہم کو یا روایت کو چیلنج کر رہے ہوں، اس سے مزید اس کو تقویت ملتی ہے کہ ہماری شناخت، ہمارا جو مذہبی تشخص ہے وہ مجروح ہو رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو یہ اس کے جواب میں پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ چونکہ 200 سال کا عمل اس کے پیچھے کھڑا ہے، اور اس جو جن شکلوں میں یہ اظہار سامنے آئے ہیں ان میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے، لیکن تسلسل وہ اسی کا ہے۔ یہ جو تو فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر، فرقوں کے اندر بھی کافی حد تک انتہا پسندی ہے، ایک دوسرے کو کافر تک بھی قرار دیتے ہیں، انہوں نے شناخت کو متاثر نہیں کیا؟ نہیں، فرقہ وارانہ تقسیم جو ہے یہ تو مسلمانوں کی مذہبی شناخت کا اس پر اثر انداز ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ بر صغیر میں آپ دیکھیں نا، خاص طور پر تو بنیادی طور پر اسی فرقہ وارانہ شناخت میں پیدا ہونے والی تقسیم سے ہی انتہا پسندی نے جنم لیا، کیونکہ یہاں بر صغیر میں غالب شناخت وہ صوفی روایت کی تھی اور فقہی طور پر حنفی روایت کی تھی۔ تو حنفی اور صوفی یہ غالب شناخت تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پچھلے 300 سال میں آپ دیکھیں مغلوں کے دور سے اس شناخت میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئی مختلف عوامل سے۔ اچھا، ساتھ آپ سنی شناخت شامل کر لیں تو سب سے پہلے سنی شناخت میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئی مغلوں کے اندر سے، شیعہ آئے، پھر اس کے بعد حجاز کے ساتھ روابط کے زیر اثر یہاں جس کو آپ وہابیت کہتے ہیں یا تصوف کو چیلنج کرنے والی وہ آئی، پھر حنفی فقہ کو چیلنج کرنے والی ایک روایت سامنے آئی، پھر سر سید احمد خان اٹھے تو انہوں نے جس کو آپ کہتے ہیں کہ تجدد کا ایک
عمل شروع کیا، یعنی ساری ہی روایتوں کو کویسچن کر کے نئے سرے سے تعبیر کرنے کا۔ تو یہ جو مسلمانوں کے اندر ہی مختلف گروہ ہیں جو اپنا اپنا ایک دین کا فہم رکھتے ہیں اور اس کا داعیہ رکھتے ہیں کہ اس کو عام کریں، بنیادی طور پر تو اسی عمل سے ہی یہ انتہا پسندی نے جنم لیا۔ فرقوں کو اسلام کس طرح سے دیکھتا ہے؟ قرآن کا کیا نقطہ نظر ہے؟ قرآن مجید نے تو یہ بیان کیا ہے کہ یہ فرقہ واریت یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ غلط عمل ہے، اور کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے اسباب بھی بیان کیے، اور اس میں بڑا سبب یہ ہے کہ وہ جو انسان کے اندر یا گروہوں کے اندر غلبہ پانے کی ایک جبلت ہوتی ہے، اور جو آپ سے ذرا مختلف سوچے یا دکھائی دے یا آپ سے مختلف طریقے سے جڑنے کی کوشش کرے، چاہے اسی روایت سے جڑنے کی کوشش کرے، تو انسان اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ یہود اور نصارہ میں بھی جو اختلافات شروع میں پیدا ہوا وہ اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن وہ پھیلتے پھیلتے دو الگ روایتیں قائم ہو گئی، یہاں تک کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جو دینی نسبت ہے اس کا انکار کر دیا، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ تو اصل میں تو یہ نفسانی چیز ہے، بغیم بینہم، ایک دوسرے پر غلبہ پانے، ایک دوسرے کو مات دینے کی جو جبلت ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، تو وہ پھر مذہبی عنوان اختیار کر لیتی ہے۔ تو مسلمانوں میں بھی عمل ایسا ہی ہوا۔ ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسی طرح سے ایک آیت ہے، اس میں کہا گیا کہ اے پیغمبر، جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، گروہ در گروہ ہو گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ اچھا، اس آیت کو خاص طور سے اگر ہم سامنے رکھیں تو اگر خدا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، پھر اس کے بعد کیا اسلام کے حوالے سے ہمارا دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں یہ کچھ خطرے میں نہیں پڑ جاتا؟ اس میں دونوں ہی باتیں نا جی، اور قرآن مجید سے ہمیں دونوں پہلوؤں سے رہنمائی ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نبی کے ذریعے سے دین دے کے بھیجتا ہے تو وہ تو ایک ہی دین ہوتا ہے، لیکن یہ انسانی کمزوری ہے، مذہبی گروہوں کی بھی کمزوری ہے کہ وہ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی تعبیر کو بنیاد بنا کر دوسروں کی نفی کرنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوریوں کا ایک اظہار ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ تو اصولاً تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جب مذہبی روایتوں میں یہ پچھلے گروہوں میں بھی پیدا ہوئی اور حدیث میں آیا کہ اس امت میں بھی پیدا ہوگی کیونکہ ہیں انسان ہی، تو پریکٹیکل نوعیت کی اس صورتحال میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی قرآن نے بڑی اہم رہنمائی کی ہے، اور وہ ہم عام طور پر اس کو ملحوظ نہیں رکھتے کہ اگر گروہ میں امت میں تقسیم پیدا ہو چکی ہے اور وہ میرے اور آپ کے اختیار میں اس کو ختم کرنا نہیں ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے گروہوں کے اندر خود غرضی کی بنیاد پہ ہیں، مفادات کی بنیاد پہ ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے غالب آنے کی سوچ کی وجہ سے ہیں؟ ذاتی مفاد، گروہی مفاد وہ بھی بعد میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی چیز وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ آپ ایک طرح سے سمجھ رہے ہیں دین کو یا دینی روایت کو، اس سے آپ کے اندر ایک عصبیت پیدا ہوتی ہے اور آپ کا جو جذبہ ہے حق کے ساتھ جڑا ہونے کا یا اس کا نمائندہ ہونے کا وہ حد سے متجاوز ہو جاتا ہے، آپ پھر دوسرے کے لیے اسپیس بالکل نہیں چھوڑتے۔ تو بنیادی چیز یہاں ہوتی ہے، وہ پھر جب گروہ بن جاتے ہیں تو پھر مادی مفاد بھی آ جاتے ہیں، ذاتی بھی آ عمار جاتے ناصر صاحب، کیا اس وقت جو مسلم مذہبی رہنما ہیں ورلڈ لیول پہ بھی اور پاکستان لیول پہ بھی آپ کو کوئی مخلصانہ طور پہ کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ فرقے ختم ہوں، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، ایک نقطہ نظر ہو جب آپ لوگ کہیں پہ تبلیغ کرنے نکلیں تو کوئی یہ سوال نہ اٹھائے کہ پہلے آپ اپنے درمیان جو فرقے ہیں
جو تضادات ہیں ان کو ختم کریں، تاکہ سننے والے کو، سمجھنے والے کو، ایک طالب علم کو، ایک نئے آدمی کو جو جس کو آپ مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں، واضح شکل نظر آئے کہ اس نے کس طرف جانا ہے؟ اس میں لوگ تو موجود ہیں، انفرادی طور پر عالمی سطح پر بھی مختلف معاشروں میں بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جو اپنی گفتگو میں، پیغام میں ملحوظ بھی اسی مشترک پہلو کو رکھتی ہیں اور تلقین بھی کرتی ہیں۔ لیکن بڑا اہم جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے اوپر یا جن کی جو آئیڈینٹی ہے اس پر اپنے گروہوں کا یا ان کی شناخت کی نمائندگی کا دباؤ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ ممکن ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر آپ کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جو بھی مذہبی رہنما ہیں وہ شخصی طور پر بہت مخلص بھی ہوں گے اور سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ عمل، لیکن ان کے اوپر اس گروہ کی نمائندگی کا، جہاں سے وہ تیار ہوئے، جو ان کو سپورٹ کرتا ہے، جس کی وہ نمائندگی کرتے بھی ہیں معاشرے میں، وہ دباؤ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ تو شاید ان کے لیے اس طرح اس مشترک پہلو کو نمایاں کرنا یا افتراقات کی اس طرح سے نفی کرنا یا اس کی اہمیت کم کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بھی جو اسلامی نظریاتی کونسل نے رائے دی ہے، اس کو بھی ایک فرقہ کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ آپ خود ذاتی طور سے انجینئر کے کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ جو معاملہ ہے یہ تو اصل میں مذہبی تعبیرات کی ایک کشمکش جاری ہے، اور اس میں مختلف لوگ ہیں جن کے ساتھ جو موجود مذہبی شناختیں ہیں وہ ناراض ہیں۔ وہ ناراض ہونے کی اپنے اسباب ہو سکتے ہیں، وجہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز کو بنیاد بنا کر گویا غصہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بنتی نہیں ہے۔ وہ جو بیان ان کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا، اس میں تو نہ گستاخی کا کوئی پہلو ہے، نہ اس کی کوئی نیت ہے، نہ اس کا کوئی سیاق ہے۔ تو یہ اس پر مقدمہ درج کروانا ہی میرے خیال میں بڑا کویسچنیبل تھا، اور اس میں پھر ایک آئینی ادارے کو انوالو کر کے اس کا جو وقار ہے، اس کا جو اعتبار ہے، اس کو مجروح کرنا، یہ تو میرے خیال میں اور بھی زیادہ غلط اقدام کیا گیا۔ تو عدالت پہ چھوڑ دیا جاتا، عدالت خود فیصلہ کر لیتی۔ ایک آئینی ادارے کو، اگر آپ کا اشارہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف ہی ہے، تو کس نے انوالو کیا ہے؟ یہ وہی جو مذہبی شناختیں موجود ہیں، اور وہ ریاست نے ادارے بنائے تھے اس لیے کہ وہ ان وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ایک نیوٹرل کردار ادا کریں۔ تو آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ وہ گروہی تعصبات یا وہ شناختیں وہ کس طرح ان اداروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ جو رائے دی ہے، اس سے اس کا اپنا مقام متاثر ہوا ہے اور اس کی رائے پہ آئندہ سوالات ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہوا ہے۔ وہ اندرونی طور پر تو ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت عرصے سے وہ ادارہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، ایک نیوٹرل پلیس کے طور پر، وہ اس کا وہ کردار نہیں رہا، اور وہ کافی عرصے سے وہ بالکل ایک آرتھوڈاکس جو مذہبیت ہے اسی کا ایک نمائندہ بن کے رہ گیا۔ لیکن اس طرح سے اس جو اس نے رائے دی ہے، اس سے وہ جو چیز بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ تھی وہ بھی ایکسپوز ہوئی۔ یعنی یہ نظر آ گیا کہ کیسے سیاسی مذہبی عصبیتیں اور گروہیں اور شناختیں وہ آپ کے آئینی اداروں پر بھی جا کر اثر انداز ہو گئی۔ پاکستان کی ایک ایسی کونسل، ایسا ادارہ جو پارلیمنٹیرین کو مذہبی حوالے سے ایڈوائز دیتا تھا، اس کی حیثیت بھی اگر متنازع ہو گئی ہے، تو کوئی ایسی باڈی نظر آتی ہے کہ وہ رائے دے اور یہ کہا جائے کہ یہ اسلامی رائے ہے؟ دیکھیں، معاملات کی نوعیت ہوتی ہے نا، وہ معاملات جن کا تعلق آئین اور قانون سے یا ریاست سے نہیں ہے، اس میں تو اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے۔ مختلف اہل علم ادارے دارالفتاء میں اپنے فتوے دیتے رہتے ہیں، جن کو جس پر اعتماد ہوتا ہے وہ عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن ریاست سے متعلق اور قانون سے متعلق تو یہ ضرورت تھی کہ کوئی ایک ادارہ ایسا ہو
کہ جو نیوٹرل بھی ہو، نیوٹرل اس معنی میں کہ اس لیے دیکھیں نا اس کی جو کانسٹیٹیوشن میں کمپوزیشن بتائی گئی ہے، اس میں یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ یہ کسی ایک مکتب فکر کی نمائندہ نہ ہو، اور صرف مذہبی علماء کی نمائندہ نہ ہو، اس میں قانون دان بھی ہوں، دوسرے ماہرین بھی ہوں، تاکہ یہ سوسائٹی کے اندر جو ایک کولیکٹیو وزڈم ہے، اس ادارے سے وہ رائے حکومت کو ملے۔ تو وہ بدقسمتی سے ریاست نے بھی اس ادارے کو اس مقصد کے لیے رہنے نہیں دیا، وہ سیاسی بارگیننگ کے لیے استعمال کیا، اور مذہبی حلقوں نے بھی جو بھی طاقتور تھے انہوں نے بھی اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ ان کی رائے کا یا ان کے چنے ہوئے افراد کا زیادہ نمائندہ بن کے سامنے ہے۔ تو اس طرح وہ ادارہ میرے خیال میں وہ دونوں طرف سے، ریاست کی طرف سے بھی اور مذہبی طبقوں دونوں کی طرف سے، اب اس کی کریڈیبلٹی بہت ہی مشکوک ہو گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت باقی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی؟ نہیں، دیکھیں، جب تک آئین کی آپ کی ساخت یہ ہے کہ وہ شریعت اور قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کی پابند ہے، تو اس میں اس کو ایک ایسا آئینی ادارہ تو چاہیے، یا پھر اس کا متبادل کوئی بندوبست لانا پڑے گا۔ پارلیمنٹ میں آپ کو پھر کوئی نمائندگی لانی پڑے گی کہ مذہبی علم کی یا مذہبی رہنمائی شامل ہو سکے۔ پارلیمنٹیرین میں کتنے لوگ غیر مسلم ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹیرین میں سارے مسلمان ہی ہیں، اور وہ جو کوئی فیصلہ کریں گے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتی؟ آپ اعتماد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں جو علماء ہیں ان کی ایک کنسرن تو رہتا ہے نا، اور ایک اس کی لاجک بھی بنتی ہے۔ جیسے آپ باقی سارے شعبوں میں جب آپ کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو آپ اس شعبے کے ماہرین سے رہنمائی لیتے ہیں، کمیٹیز میں لیتے ہیں، پارلیمنٹ میں لیتے ہیں۔ تو اس طرح مذہبی علم کے، مذہبی قانون کے ماہرین اگر موجود ہیں تو کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے اچھا، کہ ان ایک کی رائے پرسیپشن بھی یہ لے ہے لی کہ جائے۔ یہ جسٹ جو مذہبی لوگ ہیں کہتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، ان کو ایک طرح سے برائب کیا گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ تو میرا صرف اس ادارے کے بارے میں نہیں، بلکہ پاکستان میں پورا جو اسلامائزیشن کا عمل ہے اس کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ وہ ایک طرح سے سوسائٹی میں جو ایک عصبیت موجود ہے، اور جو جس کو اگر اپیز نہ کیا جائے تو وہ نیوسنس پیدا کر بھی سکتی ہے اور کرتی بھی رہی ہے، تو اس کو اکاموڈیٹ کیا گیا۔